دوستو آج ماہ شعبان کا چاند طلوع ہو چکا ہے۔ تمام عالم اسلام کو ماہ شعبان کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ آج ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر جو بندہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اس قرآنی وظیفے کو پڑھ لیتا ہے۔ دوستو آج ماہ شعبان کا چاند طلوع ہو چکا ہے۔ تمام عالم اسلام کو ماہ شعبان کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ آج ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر جو بندہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اس قرآنی وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، وہ اور اس کی اولاد، اس کی نسلیں رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کی 7 نسلوں تک رزق کے دروازے کھل جائیں، تو آج ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ اللہ والو، ماہ شعبان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ فرمایا ہے۔ ماہ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، اور اگر آپ 7 نسلوں تک رزق اور دولت کے خزانے چاہتے ہو، 7 نسلوں تک ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہو، تو آج ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ اور آپ کی اولاد جلد ہی ارب پتی بن جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ماہ شعبان نہایت بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، یعنی رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کا چاند دیکھتے تو یہ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یعنی اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اس مہینے کی ایک خاص رات نصف شعبان یا شب برات ہے، جو بڑی فضیلت والی ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بندوں کی جانب خصوصی رحمت فرماتے ہیں، اور یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، کیونکہ شعبان کا مہینہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور یہ مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ رحمتیں برکتیں لے کر آتا ہے۔ دوستو اس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اس کا ہر لمحہ رحمتیں برکتیں برس رہا ہے، لیکن کوئی مانگنے والا تو ہو۔ رب کی ذات تو دینے کو تیار بیٹھی ہے۔ دوستو رب کی ذات مانگنے والے کو پسند کرتی ہے۔ آج بدقسمت ہے وہ بندہ جو صرف چند منٹ نکال کر اس وظیفے کو نہیں پڑھتا، جس وظیفے کے بارے میں اب میں آپ کو آپ کی آسانی کے لیے بتانے جا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ پڑھنے میں صرف چند منٹ لگیں گے، اور جو بندہ بھی بڑی محبت، عقیدت اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھے گا تو یقین کیجئے اگر چند منٹ دے کر آپ 7 نسلوں کے رزق کا انتظام کروانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، ہمیشہ کے لیے بدلنا چاہتے ہیں، رب کے مہینے میں اپنی رب سے ہر بات منوانا چاہتے ہیں، گھر سے غربت، تنگ دستی اور بے سکونی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو آج شعبان کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں گا۔ اللہ والو، شعبان کا چاند نظر آ جائے یا چاند کی خبر سن لیں، کیونکہ بعض اوقات موسمی خرابی کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا۔ اگر چاند نظر نہ آئے تو چاند کی خبر سنتے ہی آپ اپنے صحن میں یا چھت پر کسی کھلی جگہ پر کھڑے ہو کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ دوستو سردی کا موسم ہے، اگر کوئی بندہ کسی بھی وجہ سے، کسی بیماری یا کسی بھی پریشانی کی وجہ سے چھت پر یا کھلی جگہ پر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا، تو وہ اپنے گھر میں بستر پر بھی باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ کر بھی یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتا ہے۔ لیکن اس موقع کو ہرگز مت چھوڑیے گا۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ یہ موقع، یہ خاص قبولیت کی گھڑیاں جب شعبان کا چاند طلوع ہوتا ہے، جب شعبان کا چاند نظر آتا ہے، شعبان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، پھر رب کریم کے خزانے، رب کی رحمتیں، رب کی برکتیں چمکتی بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آج ماہ شعبان کی پہلی رات دولت کا وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ آج شعبان کی پہلی رات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر کوئی بندہ شعبان کی پہلی رات ہی یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو پورے سال کے لیے دولت اور شہرت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ پورے سال کا رزق اور دولت اس کے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ شعبان رب سے نصیب لکھوانے کا مہینہ ہے۔ شعبان میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ ماہ شعبان رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ جب شعبان کے مہینے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھا جاتا ہے، پھر رزق اور دولت خود چل کر آپ کے پاس آتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی فضیلت اور برکت کے بارے میں بتانا شروع کروں تو صرف اتنا کہوں گا
کہ اگر آسمان اور زمین ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، اگر پوری دنیا کا ذکر و اذکار، تمام نیکیاں، تمام تسبیحات، تمام اعمال اور بڑے بڑے اعمال کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ کر ایک بار رکھ دیا جائے، تو وہ 7 زمینوں سے، 7 سمندروں سے، 7 آسمانوں سے اور دنیا کے ہر ذکر سے افضل ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دین اسلام کی پہچان ہے۔ رب کو ماننے والا اللہ پر یقین رکھتا ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ آپ کے مومن ہونے کی نشانی ہے۔ خدارا، آج شعبان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج شعبان کی پہلی رات ہے۔ جو آج شعبان کا مہینہ شروع ہوتے ہی، شعبان کا چاند نظر آتے ہی، پہلی رات ہی رب کو منا لے گا، رب کو راضی کر لے گا، وہ پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ پورا سال ہر طرح کی رکاوٹ سے، ہر طرح کی بندش سے، ہر طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے رب کی حفاظت میں چلا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ ذکر الہی ہے کہ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھتا ہے، ہاتھ اٹھا کر پڑھتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے، شعبان کے مہینے میں جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، جس کا ہر لمحہ رحمتیں، برکتیں چمکتی بارش کی طرح برس رہی ہیں، لیکن ہے کوئی بندہ جو مانگنے والا ہو۔ آج کا وظیفہ میرا ان بہن اور بھائیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمیں وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ کر دیکھیے۔ آج شعبان کی پہلی رات ہے، آج دولت کا وہ وظیفہ بتا رہا ہوں، آج کامیابی کی رات ہے، آج رب سے نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانے والی رات ہے۔ دوستو، آج لاپرواہی نہ کرنا، آج کا موقع یہ بار بار نہیں ملے گا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، اور جس کو ملتا ہے تقدیر بدل دیتا ہے، نصیب کھول دیتا ہے، نسلوں تک رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے گھر کے فاقوں سے، غربت سے، تنگ دستی سے رب کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، آپ من پسند نوکری چاہتے ہیں، من پسند شادی چاہتے ہیں، آپ بے روزگاری سے نجات اور بے اولادی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ انشاءاللہ میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ اگر آپ مقروض ہیں، آپ پر کروڑوں کا قرض ہے، تو دوستو یہ نہ سوچنا کہ یہ قرض کیسے اترے گا۔ آج شعبان کی پہلی رات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھنے کی دیر ہے۔ آج غیبی طریقے سے پیسوں کو حاصل کرنے کا ایک ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا رات کو وظیفہ پڑھ لے تو صبح تک، زیادہ دیر نہیں، صرف صبح تک ہی اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ فوری طور پر اس کو جو چاہیے ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ کوئی بڑی رقم ہو، جائیداد مکان ہو، جائیداد گھر ہو، من پسند شادی ہو، من پسند نوکری ہو، آپ جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے، آج کی رات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے آپ ہر مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ چاہے پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، چاہے بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں شعبان کا چاند نظر آ جائے تو شعبان کی پہلی رات دولت کا یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس شعبان کی چاندنی رات موجود ہے اور یکم شعبان کا پورا دن موجود ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یکم شعبان کی پہلی رات تک یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد دنیا کی ہر پریشانی، دکھ، غم، تکلیف آپ کی دشمن ہو جائے گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے، کامیابی مقدر ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس عمل کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب شعبان کا چاند دیکھتے ہی آپ آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، جب چاہیں آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلے پر بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ تو دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کا طریقہ بتانے سے پہلے، اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو خدارا ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں،
ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے روزانہ کی بنیاد پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ دوستو، عمل کا طریقہ جاننے سے پہلے آج شعبان کی چاندنی رات کے حوالے سے خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ جو لوگ ماہ شعبان کے مہینے سے پہلے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں وہ اس دعا میں ضرور شامل ہوں۔ ایک بار کامنٹس میں آمین ضرور لکھیں تاکہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے شعبان کے چاند کی ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کا واسطہ۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کے دل کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ جو میرے مولا بے روزگار ہیں ان کو اچھا رزق عطا فرما، حلال رزق عطا فرما، ایسا بابرکت، ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں۔ ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنیں۔ اے میرے مالک مولا، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں پریشان بیٹھی ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر اے میرے مالک مولا ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسی ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مولا، بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی، ایران کے مسلمانوں کی اور ملک پاکستان کے مسلمانوں کی اپنے غیب سے مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ اے میرے مولا، ان سب کو اپنی پناہ، اپنے حصار امان میں جگہ عطا فرما اور کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے مولا، ملک پاکستان پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ اے میرے مالک مولا، جو جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، ہمیں اور ہمارے ملک پاکستان کو اندرونی اور بیرونی جنگ کے خطرات سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما لے۔ میں نے جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے اور پسندیدہ ہے تو سب کی نیک جائز حاجات، مرادیں پوری فرما دے۔ آمین، اللہم آمین۔ اب دوستو توجہ کیجئے گا، شعبان کا چاند دیکھتے ہی یہ گھڑیاں بڑی قبولیت کی ہیں۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ لاپرواہی کی کوئی گنجائش نہیں، ورنہ پورا 1 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ آپ فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ میری آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کو وظیفہ پڑھنے کے بعد خود اندازہ ہو جائے گا کہ میری گزارش کرنے کا فائدہ کیا ہوا، کیونکہ آج میں آپ کو اللہ والوں کی کامیابی کے راز بتانے والا ہوں کہ وظیفہ پڑھنے کے ساتھ اللہ والوں کی کامیابی کے ایسے کیا راز تھے جن پر آج تک ہمیں عمل نہ تو بتایا جاتا ہے نہ ہی کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، اللہ والوں کی کامیابی کا پہلا راز یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے وظیفے کو کرنا شروع کرنا ہے، آپ نے اعتکاف کی نیت سے وظیفہ کرنا شروع کرنا ہے۔ اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ وظیفہ شروع کرتے ہی آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا جب تک کہ وظیفہ مکمل نہ ہو جائے۔ آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ وہ رب جو آسمانوں کا رب ہے، ہاتھ پھیلا کر بیٹھے، عاجزی کے ساتھ فقیر بن کر بیٹھے۔ اب توجہ کریں، آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھ کر ہی آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ آپ کے اور میرے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اول و آخر درود پاک کے بغیر نہ تو وظیفوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ ہی حاجات اور مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اس لیے کم از کم 3 بار، زیادہ سے زیادہ 11 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
دوستو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے کہ آپ کو رب کریم سے کیا چاہیے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، آپ نئی گاڑی چاہتے ہیں، آپ من پسند نوکری اور شادی چاہتے ہیں، دنیا کا کوئی بھی مقصد ہے۔ دوستو آج رب کریم کے سامنے نیت کر کے دیکھنا۔ دوستو درود پاک پڑھنے کے بعد نیت کرنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ دوستو یہ وظیفہ مومن کی معراج بھی ہے، پہلا کلمہ طیب بھی ہے، کامیابی کا راز بھی ہے۔ جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ ورد پڑھنا شروع کرتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے، رحمتیں برکتیں چمکتی بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگتے ہیں میرا رب غیب سے عطا فرماتا ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ رات کا وقت ہو، شعبان کی پہلی رات ہے، آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اور اس وظیفے کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ شعبان کی پہلی رات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے، یعنی کہ 365 دن کا رزق اور دولت آپ کے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ بتائے گئے طریقے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا شروع کرنا ہے۔ دوستو آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح کرنی ہے، 100 دانوں پر پڑھنا ہے، ہو سکے تو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، نہیں تو آپ تسبیح کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، آپ کو جیسے مناسب لگے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ بس اتنا یاد رکھیے گا کہ جب جب آپ کی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج شعبان کی پہلی رات ہے، آج رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، آج قبولیت کی گھڑی ہے، آج مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے غیب سے مل جاتی ہے، صرف ہاتھ اٹھا کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنے کے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ دوستو یہ ذکر بزرگان دین کیا کرتے تھے، اہل بیت نے کیا۔ جب کبھی مشکل وقت آتا، جب کبھی پریشانیاں بڑھ جاتیں تو گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا شروع کرتے، اور صرف ایک تسبیح ہر مقصد میں کامیابی کا ذریعہ بن جاتی۔ لیکن دوستو آج تو پھر شعبان کی پہلی رات ہے، آج تو پھر رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، آج تو پھر وہ رات ہے جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ آج کا موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال انتظار کرنا پڑے گا۔ خدا را ایک بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھ کر بتائے گئے طریقے سے پڑھنا۔ جلدی بازی کرو گے یا اپنے طریقے سے پڑھو گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یعنی کہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اپنی جگہ چھوڑے بغیر وہیں بیٹھے آپ نے سورۃ الاخلاص کا ذکر شروع کرنا ہے۔ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو کہ رب کی پسندیدہ تسبیح ہے، اس تسبیح کو پڑھنے سے رب راضی ہو جائے گا۔ اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے، اب رب سے اپنی تھیلیاں بھرنے کا وقت ہے۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ سورۃ الاخلاص پڑھنے سے رزق کی، رشتوں کی، کاروبار کی جتنی بھی بندشیں ہیں، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، انشاءاللہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ سورۃ الاخلاص کو آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ صرف 41 بار سورۃ الاخلاص پڑھنے سے آپ کے تمام رزق کے مسائل ختم ہو جائیں گے، آپ کی تمام تنگ دستیاں، تمام پریشانیاں، تمام بیماریاں، تمام رکاوٹیں انشاءاللہ سورۃ الاخلاص پڑھنے سے ختم ہو جائیں گی۔ شعبان کی پہلی رات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھنے سے میرا رب پورے سال کے رزق اور دولت کو آپ کے نصیب میں لکھ دے گا۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا کہ پورا سال نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ ایک بار یہ تسبیح پڑھ کر تو دیکھو، آپ جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں
آپ جو بھی اعمال کرتے ہیں وہ اپنی جگہ، میں کسی سے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ وہ تسبیح ہے جو ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دی جائے اور دوسرے پر 7 آسمان، زمین اور دنیا جہان کی ہر شے رکھ دی جائے۔ یہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی سب سے افضل ہے، وزن میں بھی بھاری ہے، فضیلت میں بھی بھاری ہے۔ اللہ والوں، بتائے گئے طریقے سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ دوستو، یہ اس عمل کی شرط ہے۔ استغفر اللہ کو آپ نے 313 بار پڑھنا ہے، اور 313 بار پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ بعض اوقات کچھ لوگوں کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے، پھر ان کی نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نہ ہی وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ 313 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنے سے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب دوستو، ہاتھ اٹھا کر آپ رب کریم سے جو بھی مانگتے چلے جاؤ گے انشاءاللہ ملتا چلا جائے گا۔ اب آپ کے پاس شعبان کی چاندنی رات موجود ہے اور یکم شعبان کا پورا دن موجود ہے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی بھی جگہ پر پڑھ سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے ان 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام نیچے کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ نگہبان۔